But I will say Islam is a better religion because I have many proofs of it. Napoleon says, I have many proofs of it. These sentences are in the Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and in the Bible, and in the Old Testament, etc. Buddha says, I am not first Buddha, oh Nanda. I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa says in the Bible, he is alone, he has no comparator. I am not talk much with you because the prince of this world come, his name will be Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. یہ بائبل اور بودھ دھرم کے شاستر کی پنکتیاں تھیں جو میں نے اسپشٹ روپ سے ان کی عبارت کو پڑھا ہے. ذرا رگ وید کی طرف آئیے. آتشام بھوشیہ مناس وشدانوے باسو دیڈ دراگت پنی گندھان لسکشام تتھاستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتیہ منگلاچاریہ بہلا پاپتا ویوججتہ اشوماشوماروہا دیودت جگتپت آسنا سادھدمنم شریشوریہ گرنوتا ایدم جناوب شرطندراشنس استشوشیتے اتھروی کی طرف آئیے. لا الہ ہرنے باپن الا اللہ پرم پدم تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. ذرا وید ویاس جی نے جو رگ وید اور اتھرو وید اور سام وید اور یجر وید کی ویاخیا کر کے پران لکھے, ان 18 پرانوں میں بھاگوت پران, کلکی پران اور بھوشیہ پران یہ زیادہ پرسدھ ہیں. ان تینوں پرانوں میں ایک پران بھوشیہ پران کی ہے. بھوشیہ پران میں انتم مہرشی کلکی اوتار مہا نراشنس یا مہامت کے بارے میں کیا کہا گیا, ذرا اس طرف توجہ دیجیے. اجیان ہیتو کیرت موہ مداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکہ ایتسمننترے ملیچاچاریہ سمنوتہ مہامدیتی حیاتشچ شاکھا سمنوتہ واچ بھوپرتی پریم رامایا مد وشارکہ تبدیبو مہاراج مم ددتماگتہ برموچھشچ سمنجیاتی تتا تدپشش بھونر تتشرتوا تتھا درشٹا پرم وسمماگتہ چتوربھیراترمدیو کرشیامی کلچھیم بھونتو باندھو دیوا سواشناو ترشبھا. ہمارے پاس یہ ایک کتاب چھوٹی سی ہے اور پتلی ہے. یہ کتاب جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتی دھرم گرنتھ. یہ کتاب کسی مسلمان مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب
ڈاکٹر ایم اے سریواستو کی لکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر ایم اے سریواستو یہ ہندو دھرم کے ایک بڑے ودوان اور پنڈت ہیں. انہوں نے ستیگ، تریتا یگ اور کل یگ میں آنے والے انتم مہارشی، انتم سندیشا، کلکی اوتار کا چترن کیا ہے اور قرآن اور حدیث اور وید اور اپنشدوں کے حوالے سے یہ سدھ کیا ہے ڈاکٹر ایم اے سریواستو نے کہ کلکی اوتار، انتم مہارشی، انتم سندیشا اگر کوئی ہے تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے وید کے منتروں سے یہ سدھ کیا ہے کہ یہ وشیشتائیں، یہ گڑ، یہ اوصاف اگر کسی کے اندر پورن روپ سے پائے جاتے تھے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے. ابھی موقع ملے گا تو میں اس کتاب سے منتر دیکھ کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی وشواس ہو سکے. اس سنسار میں اوتار کیوں آتے ہیں؟ منشیہ سنسار میں جنما گیا ہے تو منشیہ کو اس دھرتی میں پیدا کرنے کا یا اس سرشٹی میں رچانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ ان تمام پرشنوں کو ہم دھارمک پستکوں کی روشنی میں تلاش کریں. سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے مسلمانوں کی اور خاص طور سے وشیش روپ سے ہمارے بھارتی ناگرک اور بھارتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمارا بھارتی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام دھرم صرف مسلمانوں کی باپ کی جاگیر ہے اور اس نے اپنے انتم مہارشی، انتم سندیشتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وچار کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کا رسول ہے، مسلمانوں کا دودھ اور اوتار ہے. اور قرآن جو ایک پوتر گرنتھ اور پوتر پستک، اس کتاب کے بارے میں مسلمان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ صرف مسلمان کی کتاب ہے. حالانکہ یہ پوتر گرنتھ جب ایشور نے پرشورام کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، پرشورام کا جو ارتھ ہندی میں ہوتا ہے، روح القدس حضرت جبرائیل کا بھی وہی ارتھ ہندی میں ہوتا ہے. روح القدس کا ارتھ جو ہندی میں ہوتا ہے اور جبرائیل کا ایک نام روح القدس بھی تھا، تو روح القدس کا جو ارتھ ہندی میں ہے وہی پرشورام کا بھی ارتھ ہندی میں ہے. تو اس قرآن کو ایشور نے پرشورام کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے جب اس دھرتی پہ اوترت کیا اور اپنے لاسٹ پرافٹ، لاسٹ میسنجر، انتم مہارشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوتر ایشواری، یہ پوتر گرنتھ دیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. ایشور کیا سندیش دیتا ہے؟ اللہ اپنے پوتر گرنتھ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ایشور نے کہا، اللہ نے کہا کہ ہم نے پوتر گرنتھ قرآن کو رمضان کے مہینے میں اوترت کیا ہے، اتارا ہے. ہم نے یہ قرآن رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مبارک منتھ میں اس قرآن کو ہم نے ایشور کی اور سے، اپنی اور سے، اے دھرتی والوں ہم نے تمہاری طرف اگرشت کیا ہے، تمہاری طرف اتارا ہے. اور یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا مسلمانوں کو ڈرانے والی ہے؟ کیا مسلمانوں کے باپ کی کتاب ہے؟ کیا مسلمانوں کے اپنی جاگیر ہے؟ نہیں،
ईश्वर का संदेश देखो क्या फरमाया, हुदल लिन्नास, ये किताब, ये पवित्र ग्रंथ कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए पथ दर्शक बनाकर नहीं भेजी गई है, रास्ता दिखाने वाली बना के नहीं भेजी गई है, बल्कि हुदल लिन्नास, पूरे संसार में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में सारे मानवगण के लिए हमने इस किताब को, संपूर्ण मानवगण के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया वालों के लिए हमने इस किताब को पथदर्शक, रास्ता बताने वाली, गुमराहियों से, पथभ्रष्टा से रोकने वाली बना के भेजा है। ये ईश्वर का संदेश है कि हमने इस किताब को संपूर्ण जगत के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए हमने पथदर्शक बनाकर भेजी है, रास्ता दिखाने वाली बना के भेजी है। और इस किताब के अंदर क्या है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, इस किताब ने झूठ को और सच को अलग कर दिया है, गलत को और सच को अलग कर दिया है, हक और बातिल को अलग कर दिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब के अंदर आदेश दे दिया है, इस कुरान के अंदर बता दिया है। एक तरफ तो आप कुरान की इस पंक्ति को सामने रखिए, आओ, और इसके बाद में हम ये देखें और जाओ इस हिंदुस्तान के सारे ईसाइयों से कहो बड़े प्रेम से, इस दुनिया के सारे ईसाइयों को आज मौलवी जर्जीस चैलेंज देता है, हमने तेरी बाइबल भी पढ़ी, हमने तेरी तौरात भी पढ़ी, हमने तेरी ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ी, हमने वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ी, हमने तुलसीदास जी की रामायण भी पढ़ी, हमने वेद व्यास जी के लिखे हुए, वेद व्यास जी के बनाए हुए वेदों को पढ़ा, हमने ऋग्वेद भी देखा, हमने अथर्ववेद भी देखा, हमने सामवेद भी देखा, हमने यजुर्वेद भी देखा। और आओ आज हम ये साबित करने की कोशिश करें, आज हम ये देखें वेद का क्या कहना है, आओ, और गीता का क्या कहना है, और फिर इन पवित्र ग्रंथों के बाद पवित्र ग्रंथ कुरान का क्या कहना है, आओ हम देखें, आओ सारी दुनिया की किताबों से पूछें, हम तौरात से सवाल करें, हम यहूदियों से पूछते हैं कि यहूदियों तुम्हारी किताब कैसी है, सारे यहूदी मिल जाएं, तौरात में अपनी किताब के सच्चे होने की दलील नहीं दे सकते। हम सारे ईसाइयों से पूछें, ईसाइयों तुम अपनी बाइबल में दिखाओ और ये बताओ कि ये बाइबल कैसी किताब है, सारे ईसाई मिल जाएं, बाइबल में ये नहीं दिखला सकते कि वो खुद बतला रही हो कि ये कैसी किताब है। हमने सारे पंडितों से भी पूछ डाला, आए मेरे पंडित भाइयों मुझे बताओ कि वेद कैसी किताब है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सच्ची है, हमने कहा वेद में लिखा हुआ दिखलाओ। आज सारे के सारे पंडित समर्थ हैं लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए वेद में लिखा हुआ। हमसे बोले कि तुम्हारी कुरान कैसी किताब है, हमने कहा हमसे न पूछ, मेरे पवित्र ग्रंथ कुरान से पूछ ले, कुरान खुद बतला रहा है कि हम कैसी किताब है, कहाँ कहाँ लिखा है। हमने कहा कुरान खोल ले और पहला पृष्ठ दे देख, सूरह बकरा का पहला रुकू देख, अल्लाह ने, ईश्वर ने उस किताब में खुद ही कह दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब बिला शक व शुबा, ये किताब निसंदेह, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है, इस किताब के निसंदेह, इस किताब के गलत होने में, इस किताब के गलत होने में इम्कान नहीं, मुमकिन नहीं, महाल है कि वो गलत हो ही नहीं सकती। ये किताब निसंदेह बिला शक व शुबा, नो डाउट, शक व शुबे से पाक है। ये कुरान ने जवाब दे दिया। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान को आंख बंद करके मान लो, हमारे पास इस वक्त और भी किताबें रखी हुई हैं और इत्तेफाक से आज सारे पंडितों की किताबें हैं और ईसाइयों की किताबें हैं और यहूदियों की किताबें हैं। और आज मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि इन सारे अवतारों ने क्या उपदेश दिया। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये हुई है हमारे मानवगढ़ में और मनुष्यों में कि, और हमारा बहुत सा मुसलमान भाई भी इसमें सम्मिलित है, शामिल है, वो ये समझता है कि अवतार ये कोई अलग वस्तु नहीं है या अलग व्यक्ति नहीं है। अवतार के बारे में ये उसका ख्याल है कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है।
کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، اللہ ہی نبی بن کے دنیا میں آیا، یہ کتابی ستیہ نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر ایم اے سریواستو، اللہ ان کو ستیہ مارگ میں چلنے کی پریرنا دے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوتار کا یہ شبد اور اس کا یہ ارتھ نکالنا کہ اوتار ایشورت کا منشیتو میں پرنت ہونا ہے، یعنی اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے، یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اوتار پیسیو وائس ہے۔ اوتار یہ پیسیو وائس مجہول ہے۔ پیسیو وائس اوتار کے معنی ہوتے ہیں اتارا ہوا یا جس کو اتارا گیا۔ اوتار کا ارتھ ہوتا ہے اتارا گیا، تو جس کو اتارا گیا ہوگا اس کا اتارنے والا بھی کوئی ہوگا، کیوں وہ اتارا گیا ہے، اترا ہوا نہیں، اپنے آپ نہیں آیا بلکہ اتارا گیا ہے، اور اتارا گیا تو اس کا اتارنے والا بھی کوئی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اگر اتارنے والا ہے، ایشور اگر اتارنے والا ہے، تو پھر کوئی منشیہ ہوگا جو اتارا گیا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایشور کو اتارا گیا ہو اور ایشور کا بھی کوئی ایشور ہو جو اس کو اتار رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوتار کا ارتھ ہوتا اتارا ہوا، اتارا گیا، اور یہ منشیہ کی شان ہوتی ہے، منشیہ کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ایشور اس کو منشیہ بنا کر اور منشیہ کو رسالت اور اوتار یہ دے کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنڈری کاچ نے انتم مہارشی کلکی اوتار انتم سندیشٹا مہامر یا ماما یا نراشن کے بارے میں یہی بات کہی تھی۔ تتھستو شمبھل گرام سوت سواجو جاتیہ منگلاچاریہ بہلا پاپتا وِوَجِّجَّتَ، اسی کو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، دیکھیے جو وید میں کہا جا رہا ہے، جو بھاگوت پران میں کہا جا رہا ہے، وہی قرآن اس کو اسپشٹ روپ سے پیش کر رہا ہے۔ آج یہ مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ آج وہ اسٹیجوں سے اللہ اللہ چلاتا ہے، مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور صرف اردو زبان میں مسلمانوں کو سمجھا دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا اس ہندوستان کا 60 کروڑ یہ ہمارا ہندو بھائی آج ٹامک چوئیاں مار رہا ہے۔ آج ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہے، وید بھی موجود ہے، اور ویدوں میں وہ لکھا ہوا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ ہمارے ان ہندو بھائیوں میں یہ تبلیغ کون کرے گا؟ ان کو یہ اسلام کا درشن کون دکھلائے گا؟ ان کو یہ اسلام کا راستہ کون بتلائے گا؟ اور ان کو یہ کون بتلائے گا کہ تمہاری کتابوں میں میرے محمد کا نام آیا ہے؟ اے تسمننترے ملیچ آچاریہ سمنوتا مہامد اتخیات ششاکھا سمنوتا، کتاب بھی ہمارے پاس ہے، پنڈت جی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بھاگوت پران اٹھا کے دیکھ لو، کل کی پران اٹھا کے دیکھ لو، بھوشیہ پران اٹھا کے دیکھ لو کہ مہامد شبد بھی موجود ہے۔ لیکن ہائے 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 مسلمانوں، آج ہمیں اپنے ہی جھگڑوں کو سلجھانے سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ آج مسلمان خود لڑا جا رہا ہے، آج یہ بیچارہ پترشٹا کا شکار ہو رہا ہے۔ کوئی یہ فرقہ مانتا ہے تو کوئی وہ فرقہ مانتا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے، کوئی نماز پہ جھگڑتا ہے تو کوئی قرآن پہ جھگڑتا ہے، کوئی اس بات پہ جھگڑتا ہے تو کوئی اس بات پہ جھگڑتا ہے۔ یہاں تو اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی کی زمین بھی داب لی جاتی ہے، سگا بھائی سگے بھائی کی گردن پہ تلوار چلاتا ہے، چھری چلاتا ہے۔ او ہمارے قرآن نے خون کو اتنا